یاد رکھیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہماری، اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کوئی انسان ہے جو کہے میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں؟ اور پھر اگلی بات، کوئی بندہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ آگے، کوئی بندہ اس دنیا سے جب موت آئے گی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ کوئی بندہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ کوئی جائے گا اپنی مرضی سے۔ تو پھر یہ جو ساری زندگی ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے کیوں گزارے؟ جب ہمیں زندگی اپنی مرضی سے نہیں ملی، ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں، کوئی بھی جائے گا اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر درمیان میں جتنی زندگی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک درمیان میں جتنی زندگی ہے، پھر ہم اس زندگی کو اپنی مرضی سے نہ گزارے بلکہ رب کی مرضی سے گزارے، جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ کبھی سوچے نا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں، تو نہ آئے مرضی سے نہ جائیں گے مرضی سے، تو پھر جو باقی ساری زندگی ہے ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہم گزاریں بھی اپنی مرضی سے نہ۔ جس کی مرضی سے آئے تھے اور جس کی مرضی سے ہم دنیا سے جائیں گے، ہم اپنی ساری زندگی انشاءاللہ پھر گزاریں گے اسی کی مرضی سے۔ تو اے بندے، تو من چاہی، یہ جو من ہے اس میں طرح طرح کی خواہشات اٹھتی ہیں، الٹے سیدھے وسوسے اٹھتے ہیں۔ اگر من کی مانے گا تو زندگی میں بہک جائے گا۔ اگر جس کی مرضی سے آیا ہے اگر اس کی مان کے چلے گا تو تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو دوستان محترم، ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم من چاہی، یہ جو من ہے، ہم من چاہی زندگی نہ گزاریں تو پھر کیسی زندگی گزاریں؟ ہم رب چاہی زندگی گزاریں۔ ہم اپنے دل کی مان کے نہ چلیں، ہم اپنے من کی بات مان کے نہ چلیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں جب چلے اپنے رب کی مرضی سے چلے۔ اور رب کی مرضی کیا ہے؟ رب کی رضا کیا ہے؟ رب کی منشا کیا ہے؟ رب کی منشا یہ ہے کہ جو میرا بندہ ہے، جس کو میں نے زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی بھی پھر میری مرضی سے گزارے، یہ اپنی زندگی بھی میری منشا کے مطابق گزارے۔ تو دوستان محترم، انسان سرخرو اور کامیاب وہی ہے جو رب کی مرضی سے زندگی گزارتا، اور جو رب کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو رب کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے نا، اس کے ہاتھ کسی مظلوم پر ظلم کے لیے نہیں اٹھتے۔ جو رب کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے نا، وہ کسی کے ساتھ لین دین میں دھوکہ نہیں کرتا۔ جو رب کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے نا، وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ خائن نہیں ہوتا۔ جو رب کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے نا، پھر وہ اللہ کے حضور 5 وقت ضرور جھکتا ہے۔ کیوں؟ پہلے دل یہ کہتا تھا کپڑے نہیں صاف، یہ، اب تو اس کی مرضی نہیں، اب تو اس نے اپنی زندگی میں سرنڈر کر دیا ہے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کی مرضی کے سامنے۔ تو جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ 5 وقت ضرور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزر رہی ہے تو دیکھ لے اس کو، کیا وہ اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے؟ اگر جھکتا نہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو پھر رب کی مرضی سے زندگی گزار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی منشا کے مطابق اور اپنی رضا کے مطابق جو اس نے احکامات عطا کیے، جو تعلیمات عطا کی، ان کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب لوگ جب دنیا سے جائے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سب سرخروب اور کامیاب ہو جائیں۔